بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ آج کل یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پر کچھ مولویوں کی طرف سے بہت ساری گندی گالیاں گردش کر رہی ہیں، اور وہ مولوی جو ان گالیوں کو اپنی باتوں اور تقریروں میں مکرر کہتے رہتے ہیں اور اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ گالیاں تو قرآن و حدیث میں بھی دی گئی ہیں یا ختم نبوت کے مسئلے پر کسی کو گالی دینا جائز ہے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ بخاری شریف میں کتاب الایمان باب خوف المؤمن میں ایک حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق نافرمانی ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ فسق اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں، گویا مسلمان کو گالی دینے والا اطاعت الہی سے نکل جاتا ہے اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے، چنانچہ شیطان اسے اپنے مسلمان بھائی سے خوب لڑاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں بد زبانی اور گالم گلوچ سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے اور اس پر سخت وعیدیں بتائی گئی ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت گالم گلوچ اختیار کیے ہوئے ہے۔ عام آدمی کی کیا بات کی جائے، بڑے بڑے علماء، مشائخ اور خود کو شیخ الحدیث کہلانے والے بھی گندی زبان استعمال کرنے سے نہیں چوکتے، جبکہ گالم گلوچ کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ شیطان کو بھی گالیاں نہ دیا کرو، بلکہ اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہ صحیح البانی کی ایک حدیث ہے۔ آج کل کچھ نام نہاد علماء جو خود کو عالم دین اور شیخ الحدیث کہتے نہیں تکتے، بے شمار گالیاں ان کی زبان عزت پر عام رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر اپنی باتوں میں اور اپنی تقریروں اور بیانوں میں شدید قسم کی گالم گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس پر قرآن پاک کی سورہ القلم کی آیت نمبر 13 کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن بھی حرامی کو حرامی کہتا ہے، لہذا کسی حرامی کو حرامی کہنا درست ہے، کوئی گالی یا گناہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مشرکین مکہ کے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ بد اصل بھی ہے، اور کچھ مترجمین نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اس کی اصل میں بھی خطا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے اور کن اسباب کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو حضرات اس آیت کا غلط معنی و مطلب لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس آیت کے پس منظر سے ناواقف ہیں۔ ولید بن مغیرہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کی حق گوئی سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا، جیسا کہ مشرکین مکہ کی عادت تھی۔ یہ بات اللہ رب العزت کو بہت ناگوار اور بری معلوم ہوئی، اور حقیقتاً میں بھی یہ بہت بری اور معیوب بات تھی جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس کے بارے میں کہی تھی، کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق بات کر رہا ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی حق بات کو سنا جائے اور اسے تسلیم کیا جائے، چاہے کہ اس حق بات کے جواب میں کوئی غلط بات یا گالی دی جائے۔ اور گالی دینا ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کی عادت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء کرتے اور گالیاں بھی دیتے تھے۔ اور آج بھی جو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور اپنے مخالفین پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور انہیں کمتر و بدنام کرنے کے لیے استہزاء اور گالیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کی تقلید اور انہی کے رستے پر چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گالی دینا، استہزاء کرنا، کسی کو عیب باندھنا اسلامی شیوا نہیں ہے بلکہ کفار و مشرکین کا شیوا ہے۔ جب ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور اس میں ولید بن مغیرہ کے 9 عیب گنوائے جو سورۃ القلم کے اندر تفصیل سے موجود ہیں، اور ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یعنی اس کی اصل میں بھی خطا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ولید بن مغیرہ نے یہ آیت سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی ہے تو وہ اپنے گھر گیا اور اپنے والدہ سے غصے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے 9 عیب گنوائے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان میں سے 8 عیب میرے اندر موجود ہیں، لیکن 9واں عیب جو انہوں نے کہا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اور اس کی تصدیق صرف آپ سے ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ عیب واقعی صحیح ہے کہ میرے اصل میں خطا ہے یا نہیں؟ اور اپنی ماں کو پکڑ کر کہا کہ جب تک آپ مجھے ٹھیک نہیں بتا دیتے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، تمہارا باپ ناکارہ تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ فوت ہو جائیں تو ان کے تمام مال کا وارث کوئی اور ہو جائے گا، تو اس ڈر سے میں نے ایک چرواہے سے اس گناہ کا ارتکاب کیا جس سے تم پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ اور اس کی تفصیل مختلف تفاسیر میں موجود ہے،
لیکن اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مخصوص قسم کے بدمزاج شخص کو ذمیم کہا گیا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی بہت سارے گستاخان رسول موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور جن میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہیں پکڑ کر قتل بھی کیا گیا تھا، جن کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ابو جہل جیسا بدکردار شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں سر فہرست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیفیں پہنچائی اور گستاخیاں کی، لیکن کسی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ذمیم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ صرف ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ وہ حقیقتاً ذمیم یعنی بد اصل تھے اور اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کسی کو گالی نہیں دے سکتا، اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو الفاظ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں یہ گالی نہیں بلکہ اس شخص کی حقیقت کو اللہ پاک نے عیاں کر دیا جو اس کے محبوب کے بارے میں غلط باتیں تو کرتا تھا لیکن اپنی حقیقت سے ناواقف تھا۔ قرآن پاک نے اس پر اس کی حقیقت واضح کر دی اور وہ حقیقتاً بد اصل شخص تھا، یہ اس کو گالی نہیں دی تھی، اور ظاہر ہے جو حقیقتاً بد اصل ہو اور اللہ پاک جو خالق کائنات ہیں، جو کائنات کی ہر چیز میں تصرف رکھتے ہیں، اگر وہ اس شخص کی حقیقت کو واضح کر دیں جو حقیقتاً ایسا ہی تھا تو اللہ پاک جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اب آج کل کے جو لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر اپنے مخالفین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں بد اصل اور دیگر بہت ساری گندی گالیاں دیتے ہیں اور ایسے عیب تراشتے ہیں جو ان میں موجود بھی نہیں ہوتی، تو یہ گالی کے زمرے میں آتے ہیں، یہ تہمت کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں بتائی ہیں۔ اس لیے آج کل کے مولوی جو اس آیت کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گندی گالیاں دیتے ہیں وہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آتی، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں من عن صادق آتی ہیں، لہذا ان حضرات کو تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد کچھ مولوی حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بات امتس ببدر اللہ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی نے بھی گالیاں دی ہیں، تو اگر ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں تو کیا برا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو گالیاں دینا جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کا اگر کوئی اپنے مطلب کے مطابق معنی کر دے تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کسی کو گالی دینا جائز ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کب اور کن حالات میں کہے تھے اس کے پس منظر کو جانے بغیر اور ان الفاظ کے حقیقی معنی جانے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح قریش کا استحصال کریں گے اور دشمنی مول لیں گے تو یہ جو تمہارے آس پاس لوگ آج موجود ہیں یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور آپ تنہا رہ جاؤ گے۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ آپ نے قریش کے خلاف جنگ لڑی اور آپ مغلوب ہو گئے تو یہ سارے صحابہ جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا امسس ببذر اللہ نحن نفر عنہ وندعہ، یعنی آپ جا کر لات کے بذر کو چھوسیں یا چوم لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے اور بھاگ کر راہ فرار اختیار کریں گے۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور یہ بات صحیح بخاری کے کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد کے صفحہ نمبر 378 جلد اول میں موجود ہے۔ اس بات کو کچھ لوگ حوالہ بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو اس طرح گالی دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کو گالی دینا جائز ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص کچھ کہے یا گستاخی کرے تو اس کو گالی دینا جائز ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ عروہ نے کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ اس میں گستاخی کا پہلو تھا یا نہیں تھا یہ الگ بات ہے، لیکن لغت کی کتابوں میں عربی لفظ بذر کے 2 ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کا ایک ترجمہ شرمگاہ کی ہے اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عربی زبان میں بذر دونوں ہونٹوں کے درمیان کے ابھرے ہوئے حصے کو بھی کہتے ہیں۔ بذر لفظ کے یہ ترجمے عربی لغت القاموس الوحید کے صفحہ 171 میں درج ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس درجے اور پائے کے صحابی تھے، ان جیسی عظیم المرتبت شخصیت سے ہم کسی طرح بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ لفظ پہلے والے یعنی شرمگاہ کے معنوں میں کہے ہوں گے، بلکہ ہمیں ان کی شان افضل الخلق بعد الانبیاء اور افضل البشر بعد الانبیاء اور اتنے بڑے مقام و مرتبے والے صحابی رسول کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ انہوں نے شرمگاہ کے طور پر کہی ہے ہرگز گمان نہیں کرنا چاہیے۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے صرف اسی معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہوگا، یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہونٹوں کے درمیانی ابھرے ہوئے حصے کے معنوں میں یہ لفظ کہا ہوگا کہ اگر تم مشرکین اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر راہ فرار اختیار کریں گے، تو اس خوش فہمی میں تم جا کر اپنے بت لات کے ہونٹوں کو چوم لو اور خوش رہو، لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم المرتبہ صحابی رسول سے ایسے الفاظ کی توقع تو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے ادا کیے گئے ان لفظوں کو شرمگاہ کے معنوں میں لینا، اور وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم المرتبہ شخصیت کے لیے ہرگز مناسب نہیں، اور یہ بات ایسی شخصیت کے بارے میں بعید از عقل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات عام حالات میں نہیں بلکہ جنگی کیفیت کی وجہ سے کہے تھے، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 63 سالہ زندگی کے اندر اس ایک لفظ کے علاوہ ایک لفظ یا جملہ بھی کوئی ایسا نہیں دکھا سکتا جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہو یا کسی کو گالی دی ہو۔ اگرچہ اس لفظ میں بھی گالی مراد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جیسا لفظ بھی اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کہیں پر بھی استعمال نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول کو تو چھوڑ دیں، اما اگر کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، جو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام تھے، اور کچھ روایات میں تو ان کی تعداد 2.5 لاکھ تک بھی بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 110 سال تک صحابہ حیات رہے ہیں۔ 110 ہجری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور اس پورے عرصے یعنی صحابہ کرام کی اس 110 سالہ زندگی میں کسی کو ایک ایسا واقعہ نہیں ملے گا جس میں کسی صحابی رسول نے گالم گلوچ اختیار کی ہو یا کسی کو گندی گالی دی ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر اگر کوئی شخص پوری زندگی گالیاں ہی دیتا رہے گا اور ساتھ میں یہ بھی کہتا رہے گا کہ صحابہ بھی گالیاں دیتے تھے، تو یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے اور صحابہ کرام کی توہین ہے اور ان کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ چند گزارشات ان دوستوں کے لیے ہیں جو گالم گلوچ کو اپنا بیان کرنے کا انداز اور اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، اور بار بار اس قرآنی آیات اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو لے کر اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کے گالی گلوچ کو دین و ایمان کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو، قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، یہود و نصارہ کو بھی مسلسل گالیاں دے رہے ہیں، اور ان کو اسلام پر تنقید کرنے، اسلام کو نیچا دکھانے اور اسلام کو شدت پسند مذہب قرار دینے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ ہماری ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں اور حدود سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ ان کے اس عمل سے دین اسلام کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس طرح گالم گلوچ اور بد زبانی اور کسی کی ماں بہن کی عزت کو اس طرح جلسے اور جلوسوں میں اور سرعام نیلام کرنا انتہائی نازیبا اور اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ان تمام حضرات کو چاہیے کہ اس فعل سے توبہ کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔